ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور ان کے دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور لیبیا کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے پاکستان میں پرخلوص استقبال اور شاندار میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان لیبیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا پاکستان لیبیا کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور اور ناراض سینٹ امیدواروں کے درمیان ہونے والا مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ آج رات دوبارہ بیٹھک ہوگی۔ حکومت کی جانب سے ناراض امیدواروں کو دستبردار ہونے کی پیشکش کی گئی، تاہم امیدواروں نے حکومتی پیشکش ماننے سے انکار کر دیا۔ علی امین گنڈاپور اور ناراض امیدواروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سلمان اکرم راجہ اور شوکت بسرہ بھی موجود تھے۔ ناراض امیدواروں کا کہنا ہے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ایک ایک سیٹ چھوڑ دیں تب ہم بھی دستبردار ہو جائیں گے۔ جے یو آئی کو جنرل یا ٹیکنوکریٹ جبکہ پیپلز پارٹی کو جنرل یا خواتین کی نشست چھوڑنی ہوگی۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ پارٹی کی نشستیں اپوزیشن کو مفت میں کیوں دی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان کی معطلی کے معاملے پر پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ہدایات پر اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ریفرنس ڈراپ کرنے کا ڈرافٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کو بحال کرنے پر عمل درآمد اسپیکر کے بیرون ملک سے واپسی پر کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان نے جن نکات پر اتفاق کیا اس میں معطل ارکان کی بحالی شامل ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے ملاقات کی ہے، جس میں سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی شعبوں میں تعاون اور تکنیکی تجربات کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل صدام خلیفہ نے اس موقع پر جی ایچ کیو میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے لائن سے تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وسطی ایشیا سے تجارتی سامان کی پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے دنیا بھر میں آمد و رفت ہوگی۔ پاکستان کے شپنگ سیکٹر اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے پلان مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ریلوے اور شپنگ شعبے کی بہتری کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستانی شپنگ لائنز کے لیے سامان کی ترسیل سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کا نادر موقع ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیوں کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا دیا گیا۔ او آئی سی کے انسانی حقوق کمیشن اجلاس میں پاکستان نے بھارتی ہٹ دھرمی پر سخت موقف اختیار کیا۔ او آئی سی میں پاکستان کے مستقل مندوب فواد شیر نے سنتاس معاہدے کی معطلی اور پاکستان پر اثرات کا معاملات بھرپور انداز میں پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ پانی نہ صرف قانونی ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور سماجی بنیادوں پر بھی اہم ہے۔ پاکستان پہلے ہی پانی کی قلت کا شکار ہے، بھارتی ہٹ دھرمی حالات کو مزید خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا او آئی سی وزراء خارجہ پہلے بھی بھارت کے اس طرز عمل پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ عالمی سطح پر سنتاس معاہدے کی تسلسل اور عمل درآمد کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ زیرو ٹالرنس اور دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی تعاون ہماری پالیسی کی بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست
ہے۔ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری سمیت انسداد دہشت گردی کے ذریعے عالمی امن میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے میں پہلگام واقعے کی تحقیقات ابھی تک بے نتیجہ ہے۔ کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے کوئی بھی تعلق زمینی حقائق کے منافی ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان نے مؤثر طریقے اور جامع حکمت عملی سے متعلقہ تنظیموں کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان بے مثال قربانیاں دے کر انسداد دہشت گردی کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری اجتماعی کوششوں کے ذریعے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے غیر امتیازی پالیسی اپنائے۔ ضروری ہے مجید بریگیڈ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو بھی BLA کی طرح کالعدم قرار دیا جائے۔ ملک بھر میں 20 جولائی سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ PDMA نے پنجاب میں مونسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں بتایا گیا 20 سے 25 جولائی کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤالدین میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ لاہور، فیصل آباد، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بارشوں کے امکانات ہیں۔ PDMA کے مطابق 18 سے 23 جولائی تک ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر میں بارش کا امکان ہے۔ DG PDMA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ اور لائیو اسٹاک کو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج سے سندھ میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ تھرپارکر، میرپور خاص، ٹھٹا، بدین، حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل سے بارش کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ 21 جولائی سے ملک میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی مزید بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ممکنہ اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بارش سے متاثرہ علاقوں سے شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ بارش میں امدادی سرگرمیوں کے دوران ریسکیو ٹیم نے انسانی ہمدردی کی روشن مثال قائم کر دی۔ ریسکیو ٹیم نے اسپیشل پرسن کو فیملی کے ساتھ افراد کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ جہلم کے نوائی علاقے میں موٹر بوٹ کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ جہلم کے نوائی علاقے میں سیلابی ریلے میں گھرے خاندان کو ریسکیو ٹیم فوراً پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اسپیشل پرسن اور اس کے اہل خانہ نے محفوظ مقام پر پہنچانے پر ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے PDMA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز کو پنجاب میں بارش اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ مونسون کی آمد سے قبل پیش کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ابتدائی وارننگ سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا مونسون کے دوران PDMA سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے بہترین کام کیا۔ ارلی وارننگ کا مؤثر نظام ضروری ہے۔ مؤثر تیاری کے پیش نظر بارشوں سے نقصانات کم ہوئے۔ بارش کے نئے ممکنہ سلسلے کے پیش نظر ابھی سے تیاری کی جائے۔ انتظامیہ اور اداروں کے درمیان فعال تعاون موجود ہے۔ بارشوں کے دوران جہاں پر ضرورت پڑی پاک فوج نے بھی مدد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ہونہار طلباء کو مفت الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان کر دیا۔ الیکٹرک وہیکل کی عام آدمی تک رسائی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا جامع لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی، الیکٹرک بائکس، رکشہ اور لوڈر کے حصول میں حکومتی معاونت پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا حکومت وفاق سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز کے ٹاپرز کو الیکٹرک بائک فراہم کرے گی۔ طلباء کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس اور 3000 رکشے اور لوڈر ملیں گے، جبکہ فیڈرل بورڈ کے ٹاپرز بے روزگاروں کو الیکٹرک رکشے اور لوڈر ملیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہیکل سے ایندھن کی بچت، ماحولیاتی تحفظ، مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ عام آدمی تک الیکٹرک وہیکل کی رسائی کے لیے جامع حکومتی پلان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس ماہ امریکہ کا اہم دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 22 جولائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے۔ جولائی میں پاکستانی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت کر رہا ہے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ بطور صدر خطاب ہوگا۔ دورے میں اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ دورہ امریکہ کے دوران نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ممکنہ طور پر واشنگٹن بھی جائیں گے، جہاں امریکی رہنماؤں سے بھی ان کی اہم ملاقاتوں کا امکان ہے۔
سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا کر 5 مبینہ خودکش حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام 5 بجے خارجیوں نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کی۔ فورسز نے اطلاع ملتے ہی 5 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی۔ شام 6:25 پر خارجی سرحد سے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دراندازی کے بعد خارجیوں نے عزیز خیل اور منڈی خیل کے سمیت پیش قدمی کی، جہاں فورسز کی موجودگی کی وجہ سے خارجیوں نے بیسی خیل کی مسجد میں پناہ لی، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر مسجد کا محاصرہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے خارجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ گرفتار خارجی افغان شہری ہیں، جن میں سے 3 کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود ہے، جبکہ گرفتار افراد کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تمام خارجیوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سینٹ نے خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور کر لیا۔ سینٹ نے فوجداری قوانین میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کیا، جس کے تحت خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کر دی جائے گی۔ بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سرعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مساءلت ہوگا، جبکہ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عورت کے کپڑے اتارنے پر سزائے موت برقرار رہنا چاہیے، جبکہ سینیٹر سمینہ ممتاز نے کہا کہ ہم عورت کو کمزور بنا رہے ہیں، یہ سزا باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کم کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ یہ کیسے سوچ لیا کہ سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے، موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس 100 جرائم میں سزائے موت ہے۔ پانی کے جھگڑوں پر مقدمہ بنا لیتے ہیں کہ عورت کے کپڑے اتارتے ہیں تاکہ اگلے کو سزائے موت ہو جائے۔ شریعت کے مطابق 4 جرم کے علاوہ کسی جرم پر سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کے مابین کوارڈینیشن بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سروس ڈیلیوری کی بہتری اور اچھے نتائج کے حصول کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں تمام ذیلی اداروں، سربراہان اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا ذیلی اداروں کے مابین کوارڈینیشن کا فقدان ہے، جسے ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانا ہے۔ کارکردگی کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے تمام اداروں کے مابین مربوط ہم آہنگی ضروری ہے۔ جن اداروں کی ضروریات اور دستیاب وسائل کی تفصیلات واضح کی جائیں، ہر ادارہ دوسرے ادارے کی معاونت کے طریقہ کار کے بارے میں ٹھوس پلان مرتب کرے۔ تمام اداروں میں مؤثر روابط اور ہم آہنگی کے نتائج سے فائدہ ہوگا۔ عوام ایک دوسرے کو صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر کے ہی اداروں کے استعداد کار بڑھائی جا سکتی ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے میں اخباری صنعت کے فروغ کے لیے جامع اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا مالکان، مدیران، صحافتی تنظیموں اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک مربوط پالیسی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کراچی میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات ہوئی۔ اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے خاتمے اور اخباری صنعت کی ترقی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وفد نے CPNE کے لیے گرانٹ کی فراہمی سے متعلق بھی سینئر وزیر شرجیل میمن سے معاونت طلب کی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ اخباری صنعت معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتی ہے، یہ جمہوریت کے تسلسل اور احتساب کا ضامن بھی ہے۔ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے کہ صحافیوں کو باعزت روزگار اور تحفظ حاصل ہو۔ ہم صحافیوں کی تنخواہوں، ملازمت کے تحفظ، انشورنس اور پیشہ ورانہ تربیت کے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافتی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک مربوط پالیسی مرتب کرے گی۔ سندھ حکومت کی پالیسیوں سے صرف اخباری ادارے مضبوط ہوں گے، بلکہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ بانی پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے شہید شاہنواز بھٹو کی برسی کے موقع پر ضلع وسطی میں پروقار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب نارتھ کراچی سیکٹر 8 کی مرکزی سڑک پر منعقد ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کے کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر شاہنواز بھٹو کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئی۔ صدر ضلع وسطی سردار خان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ضلعی عہدیداروں میں شہزاد مجید، اسد حنیف، نیاز خان، توقیر احمد، راؤ وحید اور دیگر بھی شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی زیر قیادت پیس کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی، MKM پاکستان، MWM کی شرکت، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام پاکستان،
TLP اور دیگر جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ تاجر برادری، پولیس کے اعلیٰ افسران اور میونسپل کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ MWM نے محرم الحرام میں ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم نے کہا یہ کمیٹی ضلع میں عبادت گاہوں اور اقلیتوں کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے گی۔ کمیٹی لا اینڈ آرڈرز مختلف آفات میں فعال رہے گی۔ مختلف تہوار کے موقع پر پیس کمیٹی مل کر کام کرے گا۔ چہلم 12 ربیع الاول جشن پاکستان کی تیاریاں ابھی سے شروع کی جائیں۔ غیر قانونی تعمیرات اور مخدوش عمارتوں کی ڈیمولیشن پر سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان مراد، کمشنر کراچی حسن نقوی، میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی اور ڈپٹی کمشنر راجہ طارق چانڈیو کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ انسداد تجاوزات عمار خان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیماڑی مریم حسن کی زیر نگرانی شیرشاہ مین روڈ کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کو ہٹایا گیا اور روڈ کلیئر کر دیا گیا۔ فٹ پاتھ پر بنائے گئے چبوتروں کو مسمار کر دیا گیا۔ تجاوزات کو ازخود ہٹانے کے لیے اعلانات کیے گئے۔ آپریشن کے دوران علاقہ پولیس اور دیگر عملہ موجود رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 2 اہم منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ منصوبوں میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت اور انٹرنیشنل بوائز اور گرلز ہاسٹل شامل ہے۔ فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور اسے 9 کروڑ 64 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس عمارت کی تکمیل سے فوڈ انجینئرنگ کے شعبے میں تحقیق اور تعلیم کے نئے مواقع فراہم ہوں گے۔ انٹرنیشنل بوائز اینڈ گرلز ہاسٹلز 112 طلباء کے لیے رہائش کی گنجائش موجود ہے۔ یہ منصوبہ 6 کروڑ 71 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ خواتین طلباء کی سہولت کے لیے 52 طالبات کے لیے گنجائش والے گرلز ہاسٹل کی تعمیر بھی مکمل کی گئی ہے، جس پر 9 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ تعلیم میں شمولیت اور مساوی مواقع کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی۔ گریڈ 18 میں تعینات ایکسین عشرت ریحان کچی آبادی کا ملازم نکلا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے کراچی سے عمر دورانی سے۔ عمر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ میں اندھیر نگری چوپڑ راج واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے بعد ایک اور انجینئر دوسرے محکمے کا ملازم نکلا۔ KMC انجینئرنگ کے قریبی ذرائع کے مطابق گریڈ 18 میں تعینات ایکسین عشرت ریحان دراصل کچی آبادی کے ملازم ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کے دور میں 1988 میں عشرت ریحان کو KMC سے کچی آبادی میں ڈپلوما کی بنیاد پر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی پوسٹ پر بھرتی کیا گیا، جو کہ ڈیٹ کیڈر پوسٹ تھی۔ 2001 میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے قیام کے بعد عشرت ریحان نے اپنی سروس KMC انجینئرنگ میں ضم کرا لی اور سب انجینئر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ذرائع کے مطابق 2009-10 میں سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں غیر قانونی طور پر آؤٹ آف ٹرن 17 گریڈ سے نواز دیا گیا۔ 2014 میں سپریم کورٹ نے کیڈر، نان کیڈر، OPS سمیت تمام ایسے ملازمین کو واپس ان کے اصل محکمے میں اصل گریڈ پر واپس بھیجنے کا حکم دیا گیا، جس پر پورے پاکستان میں عمل درآمد کیا گیا۔ تاہم KMC میں اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سابق ایڈمنسٹریٹر KMC سابق DG انجینئرنگ سید اظہر علی شاہ کے دور میں عشرت ریحان کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق عشرت ریحان اس وقت سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس پروفیشنل انجینئر کا کام کر رہے ہیں، جبکہ عدالتی فیصلے کے مطابق ڈپلوما ہولڈر یا BTech افسر یا پھر جو افسر پاکستانی انجینئرنگ کونسل میں پروفیشنل انجینئر کی حیثیت سے رجسٹرڈ نہ ہو، وہ ریزیڈینشیل انجینئر تو کام کر سکتا ہے لیکن پروفیشنل انجینئر کی حیثیت سے تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ جی کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی۔ سیریز کے تینوں میچز شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف سیریز میں
لٹن کمار داس بنگلہ دیش T20 ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں تنزید حسن، پرویز حسین، محمد نعیم شیخ، توحید جاکر علی، شمیم حسین، مہدی حسن مرزا، رشاد حسین شامل ہیں۔ مہدی حسن، ناصم احمد، تسکین احمد، مستفیض الرحمان، شرف السلام، تنظیم حسن اور محمد سیف الدین بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔